بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قبر مبارک کی توہین کی گئی، بلکہ انہیں ان کے ڈھانچے اور کھوپڑی مبارک کو آگ بھی لگائی گئی۔ مہربانی فرما کر اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرقہ وارانہ اختلاف کی آڑ میں کسی بھی شخص کی قبر کو کھود کر اس کے ڈھانچے کو، اس کی بے حرمتی کرنا اسلام کی روح میں کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں کیٹاگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جنہوں نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی قبر مبارک کی اس طریقے سے توہین کی۔ ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا عرض کروں گا عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ پرسنالٹی کون ہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر دے گا۔ دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سوء کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا، اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا۔ ہر 100 سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبعوث ہوگا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں، سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبعوث کیا وہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں جو ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر، آمین۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں آلموسٹ 2 سال کے بعد 2.25 سال ان کا خلافت کا دور بنتا ہے، ایگزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 38 سال کی عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، صرف 38 سال کی عمر میں، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، یعنی صدی کے کنارے کے اوپر آئے ہیں یہ۔ باقی ان کی جو پرسنالٹی کی جو خوبیاں ہیں، یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے، سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے بات ڈالی، یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشت گرد، یعنی ان کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف، آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں نے عمر بن عبدالعزیز کی پرسنالٹی کا تعارف، کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ خلیفہ بنے اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر، وہ میں نے ساری ڈسکس کی ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں 6 لوگوں کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے: سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، یہ 5 کنزیکٹیو، اور 6ٹھے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے۔ امت میں 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے، ایک پہلا مجدد اور ایک آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی، اور پہلے عمر بن عبدالعزیز۔ باقی بیچ میں ہر فرقے کے اپنے اپنے مجدد ہیں، ان پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوک کے حساب سے مجددین پائے جاتے ہیں۔
لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جن کے اوپر امت نے اتفاق کیا کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آل امیہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا، اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے دوسری صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا، ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی۔ لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کے 2 خلفاء کی لاشیں نہیں نکالی قبروں سے۔ نمبر 1 سیدنا عثمان ابن عفان اور نمبر 2 سیدنا عمر ابن عبدالعزیز۔ تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نا نام لیے بغیر، ساروں کی انہوں نے لاشیں ٹانگی، صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی، باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی، ساروں کے ڈھانچے ہی نکلے تھے۔ آپ کہتے رہے محمد کے غلاموں کا کفن ویلا نہیں ہوتا، یہ آپ کہانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے۔ انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے۔ ہاں کسی کو مل جائے اولادہ بات ہے، وہ میں بتا بھی دوں گا، بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر نبی ہونے کے باوجود۔ تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا۔ تو میرے بھائی بنو عباس نے اس وقت یہ کام نہیں کیا، اور بنو عباس شیعان علی کی وجہ سے حکومت میں آئے تھے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے۔ اس وقت شیعہ نے ان کی قبر نکال کے یہ کام نہیں کیا ان کے ساتھ۔ پھر بعد میں فاطمی دور کے اندر تو شیعہ کی حکومت رہی ہے، ان کے پاس بڑا آسان موقع تھا، شام سے وہ نکال کے تو لاش ٹانگ دیتے، اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ آج یہ پراپوگنڈا کرنا کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں، اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو انڈیویجول کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے۔ ایران والوں نے اسے کنڈیم کیا، پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کلپ بنائے ہیں کہ ہم اس ایکٹیویٹی کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، ہم تو ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب ہمارا زخم تازہ تھا اس وقت ہم نے ان کی قبر نہیں توڑی، اس وجہ سے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے۔ نمبر 1 آل امیہ نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا۔ نمبر 2 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ 60 سال سے صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا، وہ انہوں نے ختم کروایا، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی۔ ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ اور نمبر 3 انہوں نے جاگیر فدق جو تھی وہ حکومتی تحویل سے آل فاطمہ کو دے دی، حالانکہ اس کے وہ پابند نہیں تھے، وہ نہ بھی دیتے، اس کی جو انکم تھی وہ آلریڈی بنو ہاشم کو جا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس کی مینجمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تو میں یہ بھی ختم کروں۔ تو شیعہ تو اس لیے ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں۔ باقی اگر انڈیویجولی کوئی یہ کرتا ہے تو اس کا اپنا ایکٹ ہے۔ اور مجھے بتائیں چند سال پہلے جب سیدنا حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کروایا تھا ظلماً، اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، آلموسٹ 1 ملین کے قریب اس کی ویورشپ ہونے والی ہے، سیدہ عائشہ کا قاتل کون؟ تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں، اس میں میں نے احادیث کے حوالے دیے ہیں، مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے، صحیح مسلم سے۔ تو حجر ابن عدی کی جب بے حرمتی کی گئی تھی، ان کی لاش نکالی گئی تھی قبر سے، اس وقت سارے شیعہ یہ کہہ رہے تھے یہ سنیوں نے کام کیا ہے، کیونکہ ان کی عقیدت ان کے ساتھ وابستہ تھی۔ اب سنی کہہ رہے ہیں یہ شیعہ نے کام کیا ہے۔ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ سنی شیعہ نہیں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں دہشت گرد اور فرقہ باز لوگ۔ جب سنی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء ان سے اعلان برات کر دیں تو نچلے لوگوں کو نہیں لڑنا چاہیے ان باتوں کے اوپر۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ان باتوں کے اوپر لڑتے رہیں۔ ان لوگوں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں کسی کے نزدیک بھی کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس طریقے سے اکھاڑا جائے اور اس کی بے حرمتی کی جائے۔ لہٰذا ان لوگوں کا کسی مکتب فکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، ادروائز پھر مسلمان اسی بات کے اوپر لڑتے رہیں گے۔
تو شیعہ جب ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مولا علی پر سب و شتم ختم کروایا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اکثر، یہ میرا گولڈن کوٹ ہے، یہ گولڈن کوٹ جب میں بولتا ہوں کہتا ہوں میرا اس سے مراد میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، میں اس جملے کی لذت لے رہا ہوتا ہوں کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی قیامت والے دن بخشش کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، داماد رسول، اللہ کے اولیاء کے سردار کے اوپر سب و شتم ممبروں سے ختم کروایا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے نامہ اعمال میں یہی ایک نیکی لے جائے نا کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے پر جو 60 سال سے سب و شتم ممبروں پر ہو رہا تھا میں نے ختم کروایا، تو اس کے بعد ان کے کسی نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ میرا حسن ظن ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما